اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہوا۔ اور ایک یہ بات عوام کے درمیان عام طور پر پائی جاتی ہے ذہنوں میں کہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کنیز تھی، حالانکہ جو اس وقت کا مصر کا بادشاہ تھا آپ اس کی بیٹی تھیں، مصر کے بادشاہ کی صاحبزادی تھی۔ اور جب مصر کو فتح کیا گیا، مصر کی حکومت ختم کر دی گئی، تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا تو اپنی بیٹی کو بطور کنیز خادمہ کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا کہ میری بیٹی کسی اور کے ساتھ نکاح کرے یا آزاد رہے، اس نیک بندے کی اگر خدمت میں بھی یہ رہے تو میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو جو مورخین ہیں، محققین ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں آج کے دور میں، ان کے نزدیک حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں اور مقام اور مرتبے والی تھیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کے حکم سے سیدہ ہاجرہ کو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ کے اس صحرا میں، اس چٹیل میدان میں جہاں پہاڑ ہیں، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی اناج ہے، وہاں پر اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا۔ اب یہ اس رب کی مرضی ہے، یہ اس رب کی حکمتیں ہیں کہ وہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا فلاں علاقہ بڑا زرخیز ہے، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو فلاں علاقے میں چھوڑ آؤ، لیکن اللہ رب العزت نے مقام اور جگہوں میں سے بھی جو مقام مکہ المکرمہ کو عطا فرمایا وہ کسی اور جگہ کو عطا نہیں فرمایا۔ اب جب اس جگہ پر چھوڑ کر گئے، پانی نہیں تھا، پانی کی تلاش میں دوڑتی رہی، اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں مارے، اللہ رب العزت نے چشمہ جاری فرما دیا اور آپ نے چند ایک پتھر اٹھائے اور اس پانی کے ارد گرد اس کو رکھ کر یہ کہا زمزم ٹھہر جا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر جلد بازی نہ کرتی، اس پانی کو نہ روکتی، تو وہ پانی پوری روئے زمین تک پھیل جاتا، اس کا ایک بہت بڑا چشمہ ہوتا۔ تو چونکہ انہوں نے زم زم کہہ دیا کہ ٹھہر جا، تو اس وجہ سے وہ پانی اس جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اور آج بھی ہزاروں لاکھوں گیلن پانی وہاں سے نکالا جا رہا ہے، نکالا جاتا رہا ہے، نکالا جاتا رہے گا، اور دنیا میں اس سے پاکیزہ، اس سے صاف ستھرا پانی کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ اللہ رب العزت کے نبی اور رسول کے قدموں کی برکت ہے کہ رب تعالیٰ نے وہاں سے چشمہ جاری فرما دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ المکرمہ میں رہتے جوان ہو گئے، 17 سال کی عمر میں پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے آپ کو ذبح کیا، لیکن رب تعالیٰ نے ایک دمبے کے ذریعے سے، ایک بھیڑ کے بچے کے ذریعے سے آپ کا فدیہ دیا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، آپ نے نکاح کیا ایک خاتون کے ساتھ۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت وفات، ان کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے شام سے چلے، بیت اللہ میں تشریف لائے، مکہ المکرمہ میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ باہر کسی کام کے لیے نکلے ہوئے تھے، گھر آئے، دستک دی دروازے پر۔ آپ کی اسماعیل علیہ السلام کی جو بیگم ہیں، زوجہ ہیں، انہوں نے دروازہ کھولا۔ آپ نے کہا میں مسافر ہوں، شام سے آیا ہوں، تو مجھے کھانے کی حاجت ہے، پینے کی حاجت ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر میں تشریف فرما تھے تو اس عورت کا، وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کا رویہ اچھا نہیں تھا، اس کا مزاج اچھا نہیں تھا، وہ ذرا سخت مزاج تھی اور مہمانوں کی خاطر تواضع میں ذرا توجہ نہیں دیتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بیٹی، جب تمہارا خاوند آ جائے گھر میں تو اسے میرا حلیہ بیان کرنا، اسے بتانا کہ اس حلیے کا، اس شکل و صورت کا شخص ہمارے گھر میں ایک بزرگ آیا تھا، اور وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ جب تمہارا خاوند گھر میں آئے تو اسے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل لو، تمہارے گھر کی جو دہلیز ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں تشریف لائے
تو بیگم نے واقعہ بیان کیا، ایک بزرگ آئے تھے، مسافر تھے، تو جاتے ہوئے یہ جملہ کہہ گئے ہیں، آپ نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی، اس کو فارغ کر دیا۔ پھر دوبارہ کسی اور خاتون کے ساتھ نکاح کیا، ان کا نام سیدہ تھا۔ جب ان سے نکاح کیا، کچھ عرصہ گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ نے جو ان کی زوجہ تھیں وہ خوش مزاج تھیں اور مہمانوں کی تواضع کرنے والی، عزت کرنے والی، خدمت کرنے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، شام کو جب تمہارا خاوند آئے گا تو اس کو میرا حلیہ بتانا، میری شکل و صورت بتانا کہ فلاں شکل و صورت کا مالک ایک شخص آیا تھا اور وہ یہ کہہ کر گیا تھا کہ تمہارے گھر کی دہلیز بڑی اچھی ہے، اس کو بدلنا نہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کس لیے آتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ میرا یہ بیٹا وہ ہے کہ اس کی نسل سے اللہ نے آخری محبوب کو بھیجنا ہے، اس کی نسل سے۔ آپ اندازہ کریں کتنا فاصلہ ہے اور کتنا زمانہ ہے، تقریباً 2000 سال سے زیادہ کا زمانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان، کم از کم 3000 سال کا فاصلہ ہے۔ اور اس سے پہلے اہتمام ہو رہا ہے کہ آج سے 25-30 صدیوں کے بعد اس شہر میں میری اولاد میں سے اللہ رب العزت نے جو اپنا محبوب بھیجنا ہے وہ ایسی نسل سے ہو کہ چونکہ اس نے بھی سخی ہونا ہے، اس نے بھی اعلیٰ اخلاق کا مالک ہونا ہے، لہذا میری نسل جب آگے چلے تو میری جو بہو ہے، میرا بیٹا ہے، اس کی جو زوجہ ہے وہ بھی خوش اخلاق ہو، اعلیٰ اخلاق کی مالک ہو، تاکہ اولاد کی تربیت بھی پھر ویسی ہی ہو۔ اب اسی سے اللہ رب العزت نے اس کو اولاد دی اور پھر اسی نسل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، روح المعانی میں یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک، رب تعالیٰ نے جب بھی میرے نور کو، میرے نطفے کو منتقل کیا تو جن میں بھی وہ منتقل ہوتا رہا وہ سارے کے سارے مرد اور ساری کی ساری خواتین وہ اللہ رب العزت کی توحید کے قائل تھے۔ ان میں کوئی ایک بھی کافر نہیں تھا، ان میں کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، وہ سب اللہ رب العزت کو ماننے والے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی پاک چیز کو ناپاک برتن میں نہیں رکھتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب اپنے محبوب کے نور کو ناپاک لوگوں میں رکھ دے جو مشرک ہیں، کیونکہ خود ہی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں، پلید ہیں، اور پلیدی سے مراد یہاں دل کی پلیدی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جن کو پلید کہا ہے، خود جن کو نجس فرمایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ اپنے محبوب کے نور کو اور آپ کی نسل کو رب تعالیٰ ان پلیدوں میں رکھے۔ آپ کی جتنی بھی نسل، جتنا بھی نسب ہے آپ کا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے موحد تھے، یعنی رب تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے۔ حضرت